الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ، دنوں کے جو دعائیں تھیں وہ بیان کر رہے تھے۔ 6 دن ہم درگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تغربنی بصیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک ویا منتہی رغبت الراغبین۔ اس دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے: اے معبود، آج کے دن مجھے آزاد نہ چھوڑے کہ تیری معصیت میں لگ جاؤں، اور اے اللہ مجھے اپنے عذاب اور غضب کا تازیانہ بھی نہ مار، اور اے اللہ آج کے دن اپنے احسان اور نعمتوں سے مجھے اپنی ناراضی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کے آخری امیدگاہ۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، اس دعا کے اندر، اس مختصر سی دعا کے اندر ہم خداوند متعال کی بارگاہ سے 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے آزاد نہ چھوڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھا کر تیری معصیت میں مبتلا ہو جاؤں۔ پروردگارہ، تیری نظر کرم ہمیشہ میرے اوپر ہو۔ عزیزان محترم، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی تمنا ہے یہ۔ جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں، دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے اختیار میں نہ چھوڑ۔ اگر تیری نظر ایک لمحے کے لیے مجھ سے ہٹ جائے تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، شیطان پرست بن جاؤں گا۔ اگر اللہ کی درگاہ سے کوئی خارج ہو جائے، اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے، اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو وہ انسان برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان اللہ کی درگاہ سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے اختیار اور اپنی تسلط سے جہاں چاہے اس انسان کو لے جا سکتا ہے، اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں اپنے نظر کے سائے میں رکھ، اپنے رحمت کے سائے میں محفوظ رکھ، تیری نظر کرم ہم سے نہ ہٹے، تیری حکومت سے ہم خارج نہ ہوں، تیرے بندگی کے دائرے سے ہم خارج نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جائے اور ہم ہدایت کے قابل نہ رہ جائے، گمراہی میں ہم مبتلا ہو جائے۔ گناہ انسان کو خدا کی بندگی سے خارج کر لیتا ہے، گناہ انسان کو شیطان کا بندہ بنا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس دعا میں ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، پروردگارہ مجھے آزاد نہ چھوڑیں، مجھے اپنے اختیار پر نہ چھوڑیں،
کہ ممکن ہے میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں اور شیطان کا بندہ بن جاؤں۔ اور دوسری چیز عزیزان محترم جو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب اور غضب کا تازیانہ نہ مار۔ پروردگارا تیری غضب اور تیری عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے جسم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے عذاب کو برداشت کر سکوں، تیری غضب کو برداشت کر سکوں۔ پروردگارا اس مہینے میں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور جو بندوں کے ساتھ جو تم محبت رکھتے ہو اس محبت کا واسطہ کہ عذاب اور غضب کو مجھ سے دور فرما۔ عزیزان محترم، اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہر ان برائیوں سے پرہیز کر لیتا ہے جو خدا کی غضب اور عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا اس ماہ مبارک میں، اس برکتوں کے مہینے میں ہر ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عنایت فرما جو موجب عذاب الہی بنتی ہیں، جو غضب الہی کا موجب بنتی ہیں۔ اور تیسری چیز جس میں ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، پروردگارا اس مہینے میں مجھے ان تمام برائیوں سے دور فرما جو تیری نارضایتی کا موجب بنتی ہیں، جس میں تیری ناراضی ہے، جن چیزوں کو پر اللہ تو ناراض ہے ان سے مجھے دور فرما۔ اس ماہ مبارک کے اعمال سے، اس ماہ مبارک کی عبادتوں سے، دعاؤں سے فائدہ اٹھا کر تجھے راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا خالق اس سے راضی ہو، وہ انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی رکھے تو اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اتنے اعمال اور دعائیں اس ماہ مبارک میں نقل ہوئی ہیں عزیزان محترم، اگر انسان ان اعمال کو انجام دے دے، ان دعاؤں کو انجام دے دے، ان نمازوں کو اگر وہ پڑھ لیں تو انسان اپنے خالق کو راضی کر سکتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی بدولت، ان نماز اور عبادتوں کی بدولت سے اس انسان کو آئندہ ماہ رمضان تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی رضایت کے سائے میں اگر انسان داخل ہو جائے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ بس عزیزان محترم، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک کے لمحات اور لحظات کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میری دعا ہے پروردگارا ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کے لمحات سے، ان عظیم گھڑیوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو اعمال ہے ان اعمال کو بجا لا کر تیرے مقرب بندوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔